بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس پیغمبر کا قصہ آپ کے سامنے لیے ہوئے میں موجود ہوں وہ پہلے رسول ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے ان سے پہلے بھی، لیکن پہلے رسول ہونے کا، پہلے صاحب شریعت نبی ہونے کا شرف جس پیغمبر کو ملا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اسی وجہ سے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، آپ کو شیخ المرسلین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اگر میں بات کروں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 163 میں یہ فرمایا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف بھی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وحی کی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف۔ پہلے رسول ہونے کا شرف حاصل حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، روایات میں ہے، تاریخی روایات میں، کہ ان کا اصل نام شاکر یا عبد الغفار تھا، لیکن اپنی قوم کی نافرمانی پر اس قدر گریہ کیا، اس قدر نوحہ جو ہے وہ نوحہ گر ہوئے کہ آپ کا نام ہی اس رونے کی وجہ سے نوح جو ہے وہ پڑ گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 29 مقامات پر آیا ہے، اور نام نوح جو ہے وہ 43 ٹائمز 43 دفعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ پہلی بار حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور نوح علیہ السلام کو اور پھر آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ یہ عمران وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، ان کا ذکر کہ جہاں والوں پر انہیں فضیلت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلی بار یہاں ذکر آیا ہے، اور پھر جو ہے اختتامی حصے میں اگر دیکھا جائے تو 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر مفصل ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا موجود۔ اس کے درمیان بہت سی صورتوں کے اندر، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، سورہ توبہ میں، اس کے علاوہ سورہ ہود میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ انبیاء میں، سورہ مریم میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ تحریم میں، ان سب صورتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ کیا ذکر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو لوگ توحید پرست رہے، لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں بہکایا، یہ دل کے اندر ان کے بات ڈال دی کہ جو لوگ تمہیں اللہ کی یاد دلاتے تھے وہ دنیا سے جا چکے، اب اگر تم یاد رکھنا چاہتے ہو اللہ کو، خدا کو، تو ان کی مورتیاں بنا لو، ان کی شکلیں بنا لو۔ جیسے کہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ود نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا، اور پھر ان کے آگے بیٹے ہوئے جن کا نام تھا سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ لوگوں نے ان کے بت بنائے اور ان کی پرستش شروع کر دی، اور پھر جگہ جگہ ہر گھر میں بت پرستی عام ہونے لگی۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ بعد، کوئی 1000 سال بعد، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا جب بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی قوم کے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم، اس کے لوگوں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے اندر تبلیغ کرتا رہا 950 سال۔ لیکن ان 950 سال میں 80 کے قریب لوگ صرف اور صرف مسلمان ہوئے، یعنی 100 سال سے بھی زائد عرصے میں کوئی ایک شخص مسلمان۔ بڑی استقامت سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ہر بار لوگ آپ کی زبان سے تبلیغ کے جو ہے الفاظ سن کر دور بھاگتے رہے۔ سورہ نوح میں اس کا ذکر موجود ہے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات تبلیغ کی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن یہ میری بات سن کر ہمیشہ دور ہی بھاگے ہیں، فرار ہی حاصل کیا ہے انہوں نے۔ اور پھر 950 سال کی تبلیغ جب یہ نظر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جو ایمان لانے تھے وہ لا چکے، وما آمن بہ الا قلیل، اور نہیں نوح کے ساتھ ایمان لائے لوگ مگر بہت تھوڑے۔ اللہ نے اس کا ذکر خود فرما دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ہی حکم ہوا کہ اب تم ایک کشتی تیار کرو۔ یاد رکھے گا جس وادی میں حضرت نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے وہ وادی، بارش جو ہے وہاں نہیں ہوا کرتی تھی، انتہائی کم، اور آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ وہاں 2 سے 4 انچ صرف بارش سالانہ ہوتی ہے، اور اگر وہاں پر تیز بارش ہو جائے، پانی اکٹھا ہو جائے تو وہ سطح سمندر سے 1400 جو ہے وہ فٹ نیچے ہے وہ جگہ، وہاں سے پانی کا جو ہے وہ نکالنا ہی ممکن نہیں ہوگا، پانی کا نکاس ہی ممکن نہیں ہو پائے گا۔ وہ کشتی بنانے لگے تو وہ لوگ جن کو تبلیغ کیا کرتے تھے وہ وہاں سے گزرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے لو کل تک یہ ہمیں تبلیغ کرتا تھا، آج یہ بڑھئی بن گیا، کشتی بنا رہا ہے، چلائے گا کہاں کشتی، کہاں چلائے گا، دریا سمندر پاس نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے ان کی باتیں سنتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کشتی تیار ہوئی جو کئی 100 گز جو ہے وہ طویل تھی، کئی گز جو ہے وہ چوڑی تھی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو جو ایمان لے آئے ہیں ان کو سوار کر لو، اور چرند پرند حیوانات کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لو اپنے ساتھ۔ 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام سمیت جو ایمان لائے تھے، جس میں آپ کے 3 بیٹے حام، یافس اور سام جو ہے وہ موجود تھے، وہ بھی جو ہے کشتی میں سوار ہوئے ایمان لا چکے تھے۔ آپ کی ایک بیوی جو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہو سکی تھی، اور اس کا ہی بیٹا کنان جس کا نام آتا ہے تاریخ میں، وہ کشتی میں سوار نہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر پڑی، اتنے میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایک تنور جو وہاں موجود تھا وہاں سے پانی پھوٹ چکا تھا، اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ قمر میں فرمایا ہے کہ تنور پھٹ پڑا اور پانی جو ہے ہر طرف پھیلنے لگا، اور آسمان سے بھی ہم نے موسلا دھار بارش برسا دی۔ پھر وہ پانی جب ہر طرف پھیلنے لگا، پہلے تو لوگ خوش ہوئے، لو جی یہ ہمیں ڈراتا تھا عذاب سے، اللہ نے تو ہمارے لیے پانی بھی برسا دیا۔ لیکن جیسے جیسے پانی چڑھنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے اس بیٹے پر پڑی جس کا کفر ابھی ان کی جو ہے وہ نظروں سے شاید پوشیدہ تھا۔ کہنے لگے اے بیٹے آ جا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں شریک ہو جا۔
اس نے کہا نا جی نا ابا جان، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں وہاں پناہ لے لوں گا، نہیں مجھے کچھ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے آج اللہ کے عذاب میں کہیں پناہ نہیں ہے۔ جب لہر پھر ایک اٹھی اور اسے غرق کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام بول اٹھے، سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے، بول اٹھے اے اللہ، اے میرے رب، یہ تو میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے اہل وہی ہیں، تیرے گھر والے وہی ہیں جو تجھ پر ایمان لے آئے، اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سوار ہوئے اور 6 ماہ تک آپ کی کشتی پانی پر جو ہے وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتی رہی۔ عراق کا وہ علاقہ جہاں آپ ٹھہرے تھے، وہاں سے کشتی بہتے بہتے ترکی کے قریب علاقے میں لے گئی آپ کو، جہاں پر جودی پہاڑ پر آپ کی جا کے کشتی ٹھہری۔ رجب میں کہیں وہ سفر شروع ہوا تھا اور 10 محرم کو آپ کی کشتی، حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی۔ پھر آپ یہ بھی رکھیے گا ذہن میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور ایک نشانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 15 میں خود فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح کو، وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، اور جو شریک ہوئے، جو سفر میں اس کے ساتھ شریک ہوئے اس کشتی میں، ان کو بھی نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں والوں کے لیے نشانی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے، ان کا بڑا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہی ہے، ہم تیرے کہنے پر اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑیں؟ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں بت پرستی غلط جو ہے وہ کہتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے، وقالو، وہ کہتے تھے، سورہ نوح میں اس کا ذکر آیت نمبر 23 میں، وقالو، اور وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ہیں، ان کو مت چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب 950 سال کی تبلیغ سے تھک گئے تھے تو پھر ان کی زبان پر بھی بد دعا آئی، وہ کلمات آئے کہ جس سے پھر ساری روئے ارض پر، ساری زمین پر جو کافر مخلوق تھی، اللہ نے اسے مٹا کے رکھ دیا، غرق کر کے رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آیت نمبر 26 اور 27 میں یہ ذکر سورہ نوح کی، اے میرے رب اب اس زمین پر ایک کافر کا گھر بھی سلامت نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم، اگر تو انہیں اب بھی ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو یہ اب بھی جو ہے گمراہ کریں گے، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اپنے جیسے فاجر اور کافر ہی پیدا کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے، سارے کے سارے روئے زمین پر کافر ختم کر دیے گئے، بچے صرف وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ آپ کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے حضرت سام جو ہیں وہ عرب کے قریب آباد ہوئے، اور انہی سے قومیں عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بعد میں جو ہے وہ پیدا ہوئی، سامی ان نسل کہلائے یہ سب لوگ۔ اور پھر جو یافس بیٹا تھا وہ چین کے قریب کہیں علاقے میں جا کے جا بسا، اور جو حضرت حام تھے وہ افریقہ کے قریب جو ہے وہ علاقوں میں، افریقہ میں جا کے آباد ہوئے، اور ان سب کی نسلیں آگے وہاں آباد رہیں۔ اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کچھ سبق بھی چھپے ہیں۔ نجات صرف اور صرف ایمان کے ساتھ ہے، جو ایمان لائے انہیں بچا لیا گیا، اور جو بے ایمان شخص رہا انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایک سبق یہ کہ یہاں اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اتنی بڑی کشتی کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے وہ الواح والی یعنی کیلوں والی اور تختوں والی کشتی بنائی۔ اعتراض دور کر دیا کہ کیل اور تختے جب ٹھونک دیے گئے ہوں تو پھر مضبوطی کے ساتھ وہ کشتی بن جاتی ہے۔ پھر ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ اتنے لوگوں کو سوار کیسے کر لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے، 80 کے قریب۔ اور پھر ایک تیسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی کے
لنگر انداز ہونے کے لیے لنگر ساتھ لگے ہونے چاہیے. تو وہاں اس علاقے سے جو جودی پہاڑ ہے اس کے نیچے جو وادیاں، وہاں سے لنگر دریافت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. وہ پھر یہ کہ یہ کشتی چلی کیسے ہوگی، تو اس کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ یہ دعا پڑھ کے تم جو ہے وہ سوار ہو جاؤ. آج بھی کشتی پر سفر کے لیے یہی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اور ایک سبق جو اور ملتا ہے، آخری بات، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ نسل انسانی بعد میں چلی ان کے بیٹوں سے ہی، اس لیے آپ کو آدم ثانی، دوسرا آدم کہا جاتا ہے، جس سے نسل انسانی دوبارہ چلی ہے. اور جاتے جاتے ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ محض رشتہ داری نجات کا ذریعہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نافرمان بیوی بھی غرق ہوئے ہیں اسی سیلاب میں، لیکن ایمان لانے والے بیٹے اور بیوی جو تھی وہ سلامت رہے ہیں. تو سلامتی ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے بغیر کوئی سلامتی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.